بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید محترم ناظرین اسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام تک ان کی اولاد کنعان میں ہی آباد رہی۔ پھر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے بظاہر غلام بن کر مصر میں تشریف لائے۔ یہاں حق تعالیٰ نے ان کو بڑا عروج عطا کیا۔ جب کنعان میں سخت قحط پڑا تب یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد مصر میں آ گئی۔ ان سب کو خدا نے بڑھاوا دیا اور چند صدیوں میں مصر میں ان کے لاکھوں آدمی ہو گئے، اور اسی عرصے میں وہاں اسرائیلیوں کا بڑا دبدبا رہا۔ یوسف علیہ السلام والا فرعون اور اس کے ساتھی مر کھپ گئے اور ملک مصر میں بد نظمی پیدا ہوئی۔ ولید ابن مصعب جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہے، شہر اصفہان کا ایک غریب عطار تھا۔ جب اس پر بہت قرض ہو گیا تو اصفہان سے بھاگ کر شام پہنچا، لیکن وہاں کوئی ذریعہ معاش ہاتھ نہ آیا۔ تب وہ روزی کی تلاش میں مصر آ گیا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ گاؤں میں تربوز بہت سستے بکتے ہیں اور شہر میں مہنگے۔ دل میں سوچا کہ یہ نفع بخش تجارت ہے، چنانچہ اس نے گاؤں سے بہت سے تربوز خریدے، مگر جب شہر کی طرف چلا تو راستے میں چنگی والوں نے کئی جگہ اس سے محصول لیا۔ بازار آتے آتے اس کے پاس صرف ایک تربوز بچا، باقی سب محصول میں چلے گئے۔ یہ سمجھ گیا کہ اس ملک میں کوئی شاہی انتظام نہیں، جو چاہے حاکم بن کر مال حاصل کرے۔ اس وقت مصر میں کوئی وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، لوگ بہت مر رہے تھے۔ یہ قبرستان میں بیٹھ گیا اور کہا، میں شاہی افسر ہوں، مردوں پر ٹیکس لگا ہے، فی مردہ مجھے 5 درہم دو اور دفن کرو۔ اس بہانے چند روز میں اس نے بہت سا مال جمع کر لیا۔ اتفاقاً ایک روز کوئی بڑا آدمی دفن کے واسطے لایا گیا۔ اس نے اس کے وارثوں سے بھی روپیے مانگنے شروع کر دیے۔ انہوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ تک پہنچا دیا اور سارا واقعہ بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے اس جگہ مقرر کیا ہے؟ ولید نے کہا، میں نے آپ تک پہنچنے کا یہ بہانہ بنایا تھا۔ میں آپ کو خبر کرتا ہوں کہ آپ کے ملک میں بڑی بدنظمی پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے 3 ماہ کے عرصے میں ظلمتاً اتنا مال جمع کر لیا، دوسرے حکام کیا نہ کرتے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ سارا مال بادشاہ کے سامنے ڈال دیا اور کہا کہ اگر آپ انتظام میرے سپرد کر دیں تو میں آپ کا سارا ملک درست کر دوں۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور اسے کوئی معمولی عہدہ دے دیا۔ ولید نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ بادشاہ بھی خوش رہا اور رعایا بھی۔ رفتہ رفتہ یہ تمام لشکر کا افسر بنا دیا گیا اور ملک کا انتظام اچھا ہو گیا۔ جب بادشاہ مصر مرا تو رعایا نے ولید کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اعلان عام کیا کہ لوگ مجھے سجدہ کیا کریں۔ سب سے پہلے اس کے وزیر حامان نے اسے سجدہ کیا اور پھر دوسرے امیروں اور سرداروں نے۔ وہ رعایا سے خود کو سجدہ کراتا اور دور والوں کے لیے اپنے بت بنا کر بھیجتا تاکہ وہ انہیں سجدہ کیا کریں۔ تمام اہل مصر فرعون کی پرستش میں گرفتار ہو گئے، مگر بنی اسرائیل نے اس سے انکار کر دیا۔ فرعون نے ان کے سرداروں کو بلا کر بہت ڈرایا، مگر انہوں نے کہا، ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے، صرف رب کی عبادت کریں گے، تو جو چاہے سو کر لے۔ فرعون غصے میں آ گیا اور دیگوں میں زیتون کا تیل اور گندھک کھولا کر بنی اسرائیل کو ڈالنا شروع کیا۔ بنی اسرائیل نے یہ سب برداشت کر لیا، مگر رب کی اطاعت سے منہ نہ پھیرا اور فرعون کو سجدہ نہ کیا۔ جب بہت سے بنی اسرائیلی جلا دیے گئے تب حامان نے فرعون سے کہا کہ ان کو مہلت دے اور ان کو دنیا میں ذلیل کر کے رکھ۔ تب اس نے جلانے سے ہاتھ کھینچا اور اسرائیلیوں پر سختیاں شروع کر دی۔ اس زمانے میں فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے تمام قبطیوں اور فرعونیوں کو جلا ڈالا، مگر اسرائیلیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اور پھر دیکھا کہ بنی اسرائیل کے محلے سے ایک بڑا اژدہا نکلا جس نے اس کو تخت سے نیچے ڈال دیا۔ اس نے تعبیر بتانے والوں کو بلایا
اور اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا، اے فرعون، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے ٹکڑے اڑا دے گا۔ اس نے فوراً کوتوالے شہر کو بلا کر حکم دیا کہ 1000 سپاہی ہتھیار بند اور 1000 دائیاں بنی اسرائیل کے محلے میں مقرر کر دو کہ جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ چند سال میں بنی اسرائیل کے 12000 بچے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70000 قتل کرا دیے گئے اور 90000 حمل گرا دیے گئے۔ خدا کی شان، بنی اسرائیل کے بوڑھے بھی جلدی جلدی مرنے لگے۔ تب قبطیوں نے فرعون سے درخواست کی کہ بنی اسرائیل میں موت کا بازار گرم ہے اور ادھر ان کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو یہ قوم فنا ہو جائے گی، پھر ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے؟ تب فرعون نے حکم دیا، اچھا 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ رب کی شان کہ چھوڑنے والے سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور قتل کے سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔